الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومن لوگوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچنا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی۔ اگر کوئی مومن دشمن اسلام کی جماعت کے چنگل میں پھنس گیا اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے گویا کہ انہی میں کا ایک آدمی ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان زیادہ سے زیادہ وہ تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے اور ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے ہرگز بچ نہیں پاؤ گے۔ بزرگوں اور دوستو، کفار کے ساتھ تین طرح معاملات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، موالات، یعنی ان سے دلی دوستی، ایسی دوستی کہ ان کے طور و طریق کو اختیار کیا جائے اور ان کے ہر معاملے میں شریک ہو کر اپنے دین و ایمان کو بھول بیٹھے، یہ تو ہرگز کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز مدارات، یعنی ان سے خوش خلقی سے ملنا، دینی و ایمانی مصلحت کا خیال رکھنا، اپنے کافر رشتہ داروں سے ملاقات کرنا وغیرہ، یہ جائز ہے۔ تیسری چیز مواسات، یعنی بحیثیت انسان انسانی ہمدردی کا ہر موقع پر معاملہ کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی مالی امداد وغیرہ کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ مگر ایسے کفار جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اسلام و مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں، ان سے کسی صورت میں بھی دوستی جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح معاملات، تجارت، ملازمت، اجرت، صنعت، حرفت، یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں۔ ایسی حالت میں ان سے معاملات کرنا جس سے عام مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔